نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے اس مبارک مہینے تک ہماری زندگی کو لمبا فرما دیا اور 11 مہینے گزرے اور اب پھر اللہ کے انعام و اکرام سے ہم پھر خدا کی رحمت کے اس مہینے میں پہنچ گئے. ہمارے کتنے بھائی عزیز رشتہ دار ہیں جو اس درمیان میں دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، صحت و عافیت عطا فرمائی کہ ہم 1 سال کے بعد پھر خدا کی رحمت کے اس مہینے میں جہاں دن اور رات اللہ کی رحمت، گناہوں سے بخشش اور مغفرت برستی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھر اس مبارک اور مقدس مہینے تک پہنچ گئے. اللہ کے اس احسان کا شکر رات اور دن ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت، ہمارے گناہوں کی مغفرت اس مہینے کے اندر خاص طور پر ہوتی ہے اور اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر بھی اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اپنی رحمت، عنایت، مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. اگر کوئی شخص دنیا میں جو صاحب ایمان ہے، اس نے رمضان کی پابندی کی، قیام رمضان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو واجبات، سنتیں، آداب، استحباب، تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے اس نے رمضان کی پابندی کی. کیا مطلب ہے کہ رمضان کے روزے رکھے، اور روزہ تو نام ہے، عام طریقے پر کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو کا جی چاہتا ہے، خواہشات نفس، کھانا، پینا، عورت کے پاس جانا،
آدمی کا اپنے آپ کو ان چیزوں سے صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک روکے رکھنا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ روزہ اسی کا نام ہے، لیکن روزے کے حق کو ادا کرنا، اس کے لیے کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانے سے رکنا ہی صرف نہیں ہے، اس سے بھی زائد کچھ چیزیں ہیں. اسی کا مطلب ہے قیام رمضان. اپنی زندگی کو جس طرح کھانے پینے سے آدمی روک رہا ہے، اسی طرح اللہ کی ہر نافرمانی سے روکے، تب روزے کا حق ادا ہوگا. ہاتھ سے ظلم نہ کرے. رمضان ہے، روزہ ہے، خدا کی رحمت برس رہی ہے، دماغ سے گناہ کو نہ سوچے، دل دماغ میں گناہ کو اترنے نہ دے. رمضان ہے، خدا کی رحمت کے دن اور رات ہے. زبان سے جھوٹ نہ بولے، گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، بہتان نہ لگائے. کیوں؟ روزہ ہے. تب جا کر کے رمضان کا حق ادا ہوگا. یہ سمجھنا کہ کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، روزہ ہو گیا. روزہ ہو گیا، لیکن روزے کا حق ادا نہیں. اسی لیے فرمایا کہ روزہ جس شخص نے پابندی کی روزے کی ایمان کے ساتھ، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں ایمان کی. کیوں؟ اگر ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھیں گے، مطلب کیا ہے، تب جا کر کے ہمارا روزہ مکمل روزہ ہو. ایمان کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے یہ کہہ دینا اللہ ایک ہے نہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے حقیقت میں پہلی چیز ہے اپنے دل سے مطمئن ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ بات، یہ عقیدہ تیرے دل میں اترا ہوا ہو، پیوست ہو، جگہ کر گیا ہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں. فاعلم انہ لا الہ الا. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہوگی، کسی کو سجدہ نہیں ہوگا، کسی کی
نماز نہیں ہوگی، کسی کا حج نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو صرف ایک اللہ کا ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے امت کو یہی کہا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا۔ ہر نبی کچھ کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ کا نہیں ہے۔ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، کچھ کا ذکر کر دیا آپ نے، کچھ کا نہیں۔ لیکن نبی اپنی امت کو بنیادی عقیدہ کیا دیتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت۔ اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، نہ کسی پیر کی، نہ شیخ کی، نہ عالم کی، نہ بادشاہ کی۔ معبود صرف ایک اللہ ہے۔ تیسرا جز ایمان کا کیا ہے؟ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کوئی نہ دینے والا ہے نہ لینے والا ہے، نہ زندگی کسی کے پاس ہے، نہ موت ہے، نہ اولاد ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے۔ ہر چیز کے خزانے کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کسی کے پاس۔ اس لیے جب مانگا جائے گا اللہ ہی سے مانگا جائے گا، کسی کے پاس کچھ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی قرآن کے اندر کتنے انبیاء کا ذکر ہے، بھیک مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت آدم پہلے نبی، غلطی ہو گئی، اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، چلے گئے، کہا چلے جاؤ، جنت تو فرما برداروں کی جگہ ہے، دنیا میں جاؤ۔ اب آدم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں تھی، کبھی بھول نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو غلطی ہے یہ بھول ہے، قرآن کہتا ہے فنسیا، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فنسیا، بھول گئے آدم۔ جس کے پاس جانے سے منع کیا تھا چلے گئے، دنیا میں اتار دیے گئے۔ اب آدم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں تھی، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اگر بھول ہو جائے تو معاف کیسے کرایا جائے۔ جب اس سے آدم سے پہلے کوئی استاد، کوئی نبی، کوئی رسول بتانے والا نہ آدم سے کبھی ہوا۔ بھول کا کام کیا؟ اگر اللہ نے ناراض ہو کے دنیا میں اتار دیا تو اسے راضی کیسے کیا جائے؟ آدم نہیں جانتے تھے، تو قرآن کہتا اللہ نے اپنا کرم فرمایا، انہیں بتلایا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے اللہ سے کچھ کلمات پائے۔ کس سلسلے میں؟ بخشش کیسے ہوگی، معافی کیسے مانگی جائے،
وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے ہمارے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے تو بتا دیا تھا ہمیں، ہم نے تو اپنے اوپر خود ہی ظلم کر لیا، کوئی عذر نہیں، بالکل جو آپ فرماتے ہیں سچ ہے، غلطی ہماری ہے، لیکن وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ ہمارے گناہ کو اگر آپ بخشیں گے نہیں، معاف نہیں فرمائیں گے تو ہم تو بڑے خسارے میں رہ جائیں۔ قرآن کہتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے بخشش فرما دی۔ کیوں؟ آدم کیوں مانگ رہے ہیں؟ آدم جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس خزانے نہیں ہیں، بخشش کون کرے گا؟ اللہ کی سوا۔ بخشش مانگی، بخش دیے گئے۔ حضرت نوح دعا مانگنے کا وقت ہوا تو اللہ سے مانگا، سورہ نوح کے آخر کے اندر ہے۔ حضرت ابراہیم دعا قرآن کے اندر ہے، انہی سے مانگ رہے ہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ حضرت موسیٰ قرآن کے اندر لکھ رہے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے ہیں ایسے وقت میں جب بدر کے میدان میں 1000 قریش کا لشکر سارا سامان جنگ لے کر کے میدان میں، اور اللہ کا نبی 313 یا 317 آدمی جن کے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ تیر ہے، نہ تفنگ ہے، جو جنگ جانتے بھی نہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کے دیکھا اور فرمایا کہ آج مکے نے اپنا دل کلیجہ نکال کر بدر کے میدان میں دے دیا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف کھڑے ہو گئے بھیک مانگنے کے لیے، بچوں کی طرح رو رو کر کے مانگتے تھے، یہاں تک کہ جو چادر پڑی تھی وہ بھی گر گئی، پیچھے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے چپٹ گئے۔ جس سے مانگ رہے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دے گا کون؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، نہ اللہ کے سوا کوئی اللہ ہے دل سے، نہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، خزانوں کو مالک تو اللہ ہے۔ فرماتے ہیں جس نے رمضان کی پابندی کی ایمان کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے ایمان کے ساتھ، اے اللہ آپ کے سوا کوئی اللہ نہیں، آپ نے حکم دیا روتے روتے رکھنا، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہے، روزہ آپ ہی کے لیے رکھ رہا ہوں، اے اللہ مغفرت کی بھی کسی سے مانگی، میرے تو کاندھے بوجھل ہے، ساری زندگی گناہوں سے کالی ہے، مگر میرے گناہوں کے پہاڑوں کو معاف کرنے والی ذات تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه
جو گناہ کیے تھے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا. اللہ نے وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہمیں دے دیا، یہ اس کا احسان ہے. اللہ کی رحمت تک پہنچنا، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ موقوف ہے اس پر کہ آدمی کا عقیدہ، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کی زبان، اس کا زندگی، ہر چیز خاص طریقے پر رمضان کے دن اور راتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہے. تب رمضان کا پورا فائدہ انسان کو میسر ہوا. اس لیے اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے. زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، خاص طریقے پر اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، گناہوں سے بچنا، گالم گلوچ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، سخت بات نہ کہنا، صبر کرنا. اگر کوئی تکلیف پہنچاتا بھی ہے، برا کہتا بھی ہے، تو بھی آدمی کو ہر وقت لیکن خاص طریقے پر رمضان میں صبر کرنا چاہیے. گالی کا جواب گالی سے، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے، تاکہ روزہ صحیح معنی میں اس کا روزہ رہے. ان چیزوں کی رعایت اپنے روزے کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے. اللہ ہم سب کو رمضان اور رمضان بھی کمال کے ساتھ ایسا رمضان جو اللہ کو پسند آئے اس طرح کا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.